بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہودی اور کاہن کی ملی بھگت کی وجہ سے ان کی طرف سے دی گئی جھوٹی انسٹرکشنز، بلکہ یوں کہیے کہ جھوٹی بشارت کی وجہ سے حوازن اور ثقیف دونوں موت کے منہ میں جا رہے تھے، یعنی مسلمانوں سے ٹکر دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب حوازن اور ثقیف کو یہ بشارت ملی کہ تم لوگ مکہ پہ حملہ کرو، مسلمانوں کو لا علمی میں جا کے دبوچ لو، انہوں نے آگے پیچھے کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو یہ پیغام بھیجے کہ مسلمان مکہ سے نکل کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، تمہاری بستیوں کو تباہ کر دیں گے، اجاڑ دیں گے، لہذا تم بھی ہمارے ساتھ ملو۔ ایک بہت بڑا اتحاد بناتے ہیں اور مسلمانوں کو مکہ سے معاذ اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل آ کے حوازن اور ثقیف کے ساتھ ملے، ان کی تعداد تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 12,000 کے قریب ہو گئی۔ اب ایک غلطی ان سے جو سرزد ہوئی، مالک بن عوف نے ایک اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی، اس نے اپنی تمام فوج سے یہ کہا کہ تم اپنے اونٹ، اپنی بکریاں، اپنے بچے، اپنے گدھے، اپنی بیویاں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ اب یہ سب لوگ خوش ہو گئے، لیکن کچھ سوالیہ نظریں تھی جو پوچھ رہی تھی کہ اس اسٹریٹجی کی ریزن۔ تو مالک بن عوف نے یہ کہا کہ ہم مکہ کا محاصرہ کریں گے، محاصرہ طول بھی پکڑ سکتا ہے، پیچھے تمہیں تمہاری بیویوں کی اگر یاد آئی، تمہارے بچوں کی یاد آئی تو تم بے چین ہو جاؤ گے، واپس پلٹو گے، تو بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مال اسباب کو، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے لو۔ لہذا ہوا کیا کہ سبھی فوجیوں نے اپنے بیوی بچے اور تمام مال اسباب کو اپنے ساتھ لیا اور حنین کی طرف انہوں نے کوچ کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اوتاس کے قریب جب یہ پہنچے تو درید بن سما وہ بھی اوتاس کے قریب ان کو آ کے جا لیا۔ کہتے ہیں جب یہ خیموں کے قریب پہنچا تو اسے بچوں کے رونے کی آواز آئی، گدھوں کی آواز آئی، کچھ عورتوں کی سرگوشیوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہوئی۔ تو درید بڑا پریشان ہوا، اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ گدھوں کی آواز کیوں آ رہی ہے، یہ بچے کس کے رو رہے ہیں، یہ عورتیں کس کی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مالک بن عوف نے یہ اسٹریٹجی ہمیں دی تھی کہ آپ اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے لیں تاکہ محاصرہ لمبا ہو جائے تو واپس آپ کے دل نہ پلٹے۔ درید مالک بن عوف کے پاس گیا، اس نے جا کے کہا کہ تم جوان ہو، جوشیلے ہو، جذباتی ہو، غیرت مند ہو، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس تجربہ ابھی کم ہے، یہ تم نے اتنی بڑی مسٹیک کیوں کی؟ مالک بن عوف نے کہا کون سی مسٹیک؟ تو کہا کہ تم عورتیں بچے اپنے ساتھ لے آئے ہو، جنگ میں جب یہ لوگ جائیں گے ان کا ہر وقت دھیان پیچھے کی طرف رہے گا کہ مسلمان کہیں کسی اور طرف سے حملہ کر کے، پچھلی جانب سے حملہ کر کے، اطراف سے حملہ کر کے ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے گئے تو پھر کیا کریں گے، اگر ہماری بیویوں کو اٹھا کے لے گئے تو پھر کیا کریں گے۔ ان کا دھیان تو پیچھے خیموں کی طرف ہوگا، میدان جنگ کی طرف نہیں ہوگا۔ تو مالک بن عوف نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں نے یہ پلاننگ اس لیے کی ہے کہ ہم محاصرہ نہیں کریں گے، ہم جا کے مسلمانوں کے اوپر حملہ بول دیں گے، ہم مسلمانوں کو لا علمی میں جا کے لیں گے، لیکن جب یہ حملہ کر رہے ہوں گے تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے جانوروں کا کیا بنے گا، ہم تو آسمان سے زمین پہ آ جائیں گے اگر ہمارے جانور ہی صرف ہم سے چھین لیے گئے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ تو درید نے اسے پھر بھی کہا، اس نے کہا کہ مالک یہ تمہارا ڈیسیژن غلط ہے، تم اسے ریورس کرو، انہیں بولو کہ اپنے بیوی بچوں کو واپس مدینہ چھوڑ کر، واپس طائف چھوڑ کر آئیں۔ لیکن مالک بن عوف نے اسے کہا، اس نے کہا کہ مجھے اگر کہیں پہ مشورہ لینا ہوگا تو میں آپ سے مشورہ لوں گا، اس وقت سپہ سالار میں ہوں، سو یو ہیو ٹو اوبے می، آپ نے میری انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، ادروائز جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے سو کر لیا ہے، یہ بچے، یہ عورتیں، یہ گدھے، یہ جانور، یہ سبھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اگر آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو فوجیوں سے جا کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اس بات چیت میں خواتین کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ان بچوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ درید نے یہی بہتر سمجھا کہ اگر میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کیا، ہم آپس میں الجھ پڑے تو ہمارا جو مین مشن ہے وہ افیکٹ ہوگا، لہٰذا درید واپس آیا۔ کہتے ہیں خیموں میں آ کر اس نے فوج کو اکٹھا کیا
اور انہیں ایک ہی انسٹرکشن اس نے دی. اس نے کہا کہ جب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو اس میں دو چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن نشین رکھنی ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور دوسری انسٹرکشن یہ تھی کہ مسلمانوں پر حملہ بولنے سے پہلے آپ اپنی نیامیں توڑ کر گرا دیں گے، کیونکہ اہل عرب میں یہ رسم تھی کہ جب کسی جنگ پر گئے ہوئے فوج میں گئی ہوئی فوج کی نیامیں توڑ دی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یا وہ جان سے جائیں گے یا فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ.